السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے بعد افغان طالبان نے کس ملک کے ترانے کے ساتھ وہی کیا ہے جو پاکستان کے ترانے کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کا ترانہ حرام اور چائنا کا ترانہ حلال۔ یہ کیسے ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ترانہ پاکستان کا ہے، اس میں میوزک ہے، تو ہم اس لیے اچھا دیکھیے، جو افغان طالبان ہیں یا افغانستان کی جو حکومت ہے، طالبان حکومت، ان سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بہتر تعلقات کس صوبے کے لوگوں کے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے۔ علی امین گنڈاپور نے خود اس حوالے سے بات بھی کی، بڑا شور مچا کہ کیا آپ مرکز میں ہیں، کیا آپ وزارت خارجہ ہیں، کیا آپ ریاست ہیں، آپ یہ کیسے کریں گے، آپ ایک صوبہ ہوتے ہوئے، کیا ملک ختم ہو گیا، وزارت خارجہ ختم ہو گئی، اس طرح کا شور مچا۔ اب اور آپ کیسے کریں گے؟ انہوں نے مدعو کیا تھا، ہاں مدعو کیا، ٹھیک، افغان قونصل جنرل کو۔ رحمت للعالمین کون؟ تو بات یہ کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ برٹش ہائی کمشنر سے ملتی ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ کیا وہ ملکہ تاج برطانیہ کے تحت حلف لے لیتی ہیں؟ کیا وزارت خارجہ بن جاتی ہیں؟ نہیں بن جاتی۔ کیا جب یہاں پر مراد علی شاہ صاحب یہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ مراد علی شاہ بالکل، اور وہ کر سکتے ہیں لوگ نا، کرتے ہی۔ آپ ان کو چھوڑیے، ہمارے بعض محکموں کے سربراہان کی ملاقات بھی ہوتی ہے نا، آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوتی ہے، تو کیا آرمی چیف وزارت خارجہ بن جاتے ہیں؟ جناب سے منیر نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس پر بات ہی نہیں کرتے کہ آرمی چیف کیسے کسی بھی غیر ملکی شخصیت سے جو یعنی وہ عسکری غیر ملکی عسکری شخصیت نہیں ہے، ہم منصب نہیں ہے، وہ سیاسی شخصیت ہے یا حکومتی شخصیت ہے، اس سے وہ ہر بار ملاقات کرتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں بات نہیں ہو سکتی اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نہیں کرتا کوئی بھی۔ اب یہ اس پر شور مچا ہوا تھا، تو یہ شور جو ہے یہ وفاقی، حکومتی یا پاکستانی شور نہیں ہے، یہ سیاسی شور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیاسی مخالف کے لیے شور ہے، ورنہ ملاقاتیں سب نے سب سے کی ہیں، that's it۔ ایک اب آ جائیے اس کے بعد ترانے کے معاملے پر۔ پاکستان کا ترانہ چلا اور وہاں پر پاکستان کے لوگ کھڑے ہو گئے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے۔ افغانستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، دو افراد ایسے، ٹھیک ہے، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو پاکستان کے ترانے کے احترام میں کس کا کھڑا ہونا واجب ہے؟ پاکستانیوں کا کھڑا ہونا واجب ہے۔ کیا وہ کھڑے ہو گئے تھے؟ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ساتھ آئیں تو یہ پریکٹس ہے، اگر آپ کھڑے ہوں گے تو برا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ میں آپ کے گھر آیا اور آپ کے گھر میں ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی بزرگ کے ہاتھ چومتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ہاتھ چومے، اس کے بعد وہ بزرگ مجھ سے بھی ملے، میں نے ان سے صرف مصافحہ کر لیا، صحیح ہے، آپ نے ان کے ہاتھ چومے، میں نے صرف مصافحہ کر لیا۔ اب آپ آپٹکس تک آ جائیں کہ جناب یہ بزرگ ہیں، ان بزرگ سے جب ہاتھ ملاتے ہو، ہم نے ان کے دست پہ بوسہ دیا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ نے غلط کیا، تو کیا میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا؟ نہیں۔ کیا میں نے ان سے ہاتھ ملانے سے اپنے آپ کو روک لیا، ہاتھ پیچھے باندھ لیے؟ نہیں، میں نے ہاتھ ملا لیا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بزرگ کا ذاتی جو رشتہ ہے اور ریاستی جو پریکٹس ہے وہ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا، افغان طالبان یہ کرتے کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پر جب پڑھا جاتا، چلایا جاتا، تو وہ اٹھ کر باہر چلے جاتے۔ یہ ہوتی پاکستان کے قومی ترانے کی تذلیل، یہ ہوتا انتہائی غلط عمل۔ کیا افغانستان کے طالبان کا ان نمائندوں کا عمل اب ٹھیک تھا یا غلط تھا، یہ بحث ہو رہی ہے، تو یہ اچھا نہیں تھا، کیا یہ برا تھا؟ تو یہ ججمنٹ دینے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل اسی طرح لیکن پاکستان کی ریاست نے اس پر احتجاج کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں سخت، یعنی ہمارا ناراضی ہے اس بات پہ کہ آپ کے جو نمائندگان آئے وہ ہمارے ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا افغان طالبان نے پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کی وجوہات بتائیں؟ جی بتائیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ کہ آپ کے ترانے میں میوزک تھا، تو اسی لیے ہم نہیں کھڑے ہوئے، یعنی ہم اپنے اسلامک کانسیپٹ کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، اور ہم نے اپنے ترانے میں بھی پابندی لگا دی ہے کیونکہ اس میں میوزک تھا۔ تو اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ترانہ بچے پیش کرتے تو ہم کھڑے بھی ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتا دی. اب ان کی وجوہات کے بعد بتا دینے کے بعد اسلامک کانسیپٹ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے میوزک کو ناپسند فرمایا, لیکن ایک موقع تھا کہ جب بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھتے ہوئے دف کی تھاپ پر اسے پڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسندیدہ نہیں فرمایا, ٹھیک ہے, اسے پسند فرمایا, اس پر تبسم فرمایا. تو دف کو اس لیے, یعنی کوئی باقاعدہ یہ آپ کے سامنے کوئی فتویٰ یا کوئی حدیث یا کوئی الہامی الفاظ موجود نہیں ہے کہ دف حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا, تبسم فرمایا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, دس مچ از اوکے, ٹھیک ہے نا. یہی تھا نا. اب افغان طالبان نے جو میوزک حرام ہے اپنے کانسیپٹ کے تحت انہوں نے کہہ دیا اور وہ کھڑے نہیں ہوئے. اب ہم اڑ جائیں کہ نہیں جی تم یہ جو اسلام کی توجیہ لائے ہو یہ توجیہ غلط ہے. آپ کریں, آپ کے علماء کرام, آپ کا دفتر خارجہ یہ بات کرے کہ جناب یہ جو آپ توجیہ لائے ہیں یہ غلط ہے, یہ توجیہ غلط ہے, اسلام کو جو آپ نے یہاں ایک جواز بنایا ہے یہ جواز غلط ہے, اب کر دیں. کریں گے, آپ کریں گے, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں کریں گے نا, اسلامی پریکٹس کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ترانہ ہے کیا یہ اسلامی پریکٹس ہے؟ نہیں, یہ ریاستی پریکٹس ہے. لیکن اسلامی کیا قومی ترانے پر کھڑا ہونا پاکستان کے پینل کوڈ کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی ہے؟ کھڑا نہ ہونا نہیں. کیا پاکستان کے کسی قانون کے تحت ہے کہ جب جب قومی ترانہ پڑھا جائے گا اس کلوز کے تحت اس جگہ کھڑا ہونا ہے؟ کیا یہ موجود ہے کہیں؟ نہیں. یہ پریکٹس ہے. دیکھیے پریکٹس ہے, ٹھیک ہے. پریکٹس پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے, پریکٹس پر عمل نہ کرنا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ایک تقریب ایک صحافی کو نکال دیا تھا انہوں نے, جی ٹھیک ہے نا. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کیا تھا؟ کیا اس صحافی کو وہ کہیں گرفتار کر کے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں. اس صحافی نے کھڑے نہ ہونے کی کوئی وجوہات بتا دی ان کی, ٹھیک ہے نا. اور کسی کی بھی کسی مجبوری کے تحت کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے. مطلب ہمارے ایک صحافی دوست ایک جگہ ایک تقریب میں موجود تھے, سب کھڑے ہوئے قومی ترانے پہ, وہ کھڑے نہیں ہوئے. تو ہم نے کہا یار کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ان کی گود میں 2 DSLR اور کچھ اور چیزیں تھیں اور تار وغیرہ تھے, اور وہ مائک پہلے لگا چکے تھے. وہ کہنے لگے یار میں اٹھتا تو یہ چیزیں گر جاتی, اور اس وقت تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور ترانہ شروع ہو چکا تھا, تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا میں کھڑا ہو جاتا. تو میں تمام چیزیں پکڑ کے کہنے لگے, میں نے ویسے ہی سینے پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ رکھ لیا اور بیٹھا رہا. کہنے لگے بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید کوئی جسمانی معذوری ہے اور میں اس لیے نہیں اٹھ سکا. معذوری تھی, لیکن عذر وہ کیمرہ اور وہ اکوپمنٹ تھا جو ان کی گود میں ڈھیر سارا پڑا ہوا تھا, تو وہ اس لیے تھا. اب کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا, کیا افغان طالبان دوسرے ممالک کے ترانوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کا قومی ترانہ ہے اور اس قومی ترانے میں افغان طالبان کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. افغانستان اور چائنا کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا تھا تیل کا, اور اس میں 2 طرفہ معاہدہ تھا, تو اس میں معاہدے کے دوران جب MOU پر سائن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس موقع پر وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے پوز کے لیے, تصویروں کے لیے. ہاں, اس کو ایسے کہا گیا کہ یہ صاحب دیکھیں ترانہ میں تصویر لگا کر کہا گیا یہ دوسرے ممالک کے ترانوں پر کھڑے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے قومی ترانوں پر کھڑے نہیں ہوتے. تو وہ بھی غلط ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر کھڑے نہیں ہوئے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. کھڑے ہو جاتے ہیں, ونڈرفل. اور وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں. آپ کی ریاست کی جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس, کیا وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں؟ نہیں. تو وہ نہیں آپ کے ملک کے شہری, وہ اپنی پریکٹس پہ چلیں گے. آپ کے ملک میں جب آ جاتا ہے کوئی کسی غیر ملک کا سفیر, تو ان کے لیے 5 ستارہ ہوٹلز سے, مری میں ایک بیوریجز بنانے والی کمپنی ہے, اس کمپنی سے, دیگر جگہوں سے, آپ کے ملک میں حرام ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے مشروب مغرب ہوتا ہے نا. بالکل. اب آپ کہیں کہ جی اس ملک میں الاؤڈ نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ملے گا, تو الاؤڈ ہوتا ہے ان کے لیے. ہمارے بیچز پر کئی دفعہ پولیس کی ڈیوٹیاں لگا کے ان لوگوں کو, جس طرح وہ اپنے بیچز پہ جاتے ہیں, ہمارے ملک کے بیچز پر ایک حصہ کارڈن آف کر کے ان کو بیچز پر ویسے ہی جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. تو کیا اب آپ کہیں گے جی ہمارے ملک کی پریکٹس, آپ قانون بھی چھوڑ دیے, پریکٹس آ گئی, کیا پریکٹس ہے آپ کے ملک کی؟ نہیں ہے. تو کچھ کر لیں گے اب آپ؟ نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہے. اس کے بعد پھر جو ایران کا قومی ترانہ, لندن میں قائم میڈیا چینل افغانستان انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا ہے کہ تہران میں منعقدہ
38वें بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان حکومت کے نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں بھی کھڑے نہیں ہوئے. دیکھیے میں آپ سے عرض کیا کر رہا ہوں, میری خواہش ہوگی, دلی خواہش کہ میرے ملک کا ترانہ پڑھا جائے, وہاں موجود لوگ وہ کسی بھی قومیت کے ہوں کھڑے ہو جائیں, میں کہوں یار آپ نے بہت اچھا کیا آپ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, میں ان کا شکریہ ادا کروں. وہ کھڑے نہیں ہوتے میرے ملک کے قومی ترانے کے اعزاز میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ اب اگر اس پر اعتراض ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ اعتراض کرنا ہے, غلط کیا, جرم کیا, نہیں کیا, ترانے کا احترام اور لعنت ملامت کرنا ہے, متون کرنا ہے, سزا دینی ہے, تو کیا یہ سزا دینے کا کام علی امین گنڈا پور کی حکومت کا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہے. اگر یہ سزا دینے کا کام ہے تو کسی سفیر کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ باہر نکالا جا سکتا ہے, ملک سے نکالا جا سکتا ہے. سفیر جب آتا ہے تو اپنے کریڈینشلز کس کو پیش کرتا ہے؟ وزیر خارجہ, صدر پاکستان کو, وفاقی پاکستان کو, صدر پاکستان کو ملاقات میں پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سفیر سے ڈیل کرنا کس کا کام ہے؟ وفاقی پاکستان کا, ریاست پاکستان کا. تو اگر یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے, احتجاج کر دیا تو سزا دے دیں, نکال دیں. کیا یہ نکالنے کا عمل آپ کو خود بھی اندازہ ہے, آپ نے سیاسی کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, ایک حکومت ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں بنتی نا, لیکن احتجاج سیاسی تھا آپ کے بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تمام کا تمام اس پر واویلا ہے, یہ واویلا سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ احتجاج پاکستانی ہے یا سیاسی ہے؟ حب الوطنی سے بھرا ہوا احتجاج ہے یا سیاسی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ حب الوطنی سے بھرا ہوا احتجاج ہے, ہم سب کے پاکستانی ہوتے ہوئے جذبات اور ریاست پاکستان کے مجروح ہو چکے ہیں, تو ریاست پاکستان ایکشن لے لے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان کرکٹرز کو آپ دیکھیں وہ بھی میوزک والے ترانوں پر کھڑے ہوتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دوسرے جو ترانے بج رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کے سینے وہ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. افغان طالبان کیا طالبان حکومت کے رنگ میں رنگ گئے ہیں؟ افغان طالبان, افغان کرکٹرز سوری نہیں رنگے. افغان کرکٹرز کیا جب باہر جاتے ہیں تو یہ جو طالبان حکومت کا اڈاپٹڈ نیا پرچم ہے, اس پرچم کو استعمال کرتے ہیں, یا وہ جو 3 رنگوں والا پرچم ہے وہ پرچم استعمال کرتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ. لیکن افغان طالبان باقاعدہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بھارت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کی ٹیم کو بہتر بنانے میں آپ کا بھی کردار ہے, تو وہ اس کو آن تو کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, ٹیم کو آن کرتے ہیں. اب اپنی ٹیم سے پریکٹس پر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ افغان طالبان. اور وہ اگر نہیں کرواتے, طالبان حکومت نہیں کرواتی, تو ہم اس پر احتجاج کریں؟ بالکل نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو سیاسی بنا چکے ہیں. یہ گنڈا پور حکومت نے کیا تھا, اور گنڈا پور نے جلسے میں ایک تقریر کی تھی, ایوان میں ایک تقریر کی تھی. بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کیا پنجاب, جس کی کوئی سرحد نہیں ملتی افغانستان سے, وہ افغانستان سے بات کرے گا؟ لیکن بھائی اگر ایسا ہی ہے نا کہ آپ کا بلوچستان, جس کی کوئی سرحد نہیں ملتی انڈیا سے, کشمیر والے ایریاز میں جا کر سرحد ملتی ہے خیبر پختونخوا کی انڈیا سے, ٹھیک ہے, کوئی سرحد نہیں ملتی بلوچستان کی, بلوچستان کہے جی ہم انڈیا سے بات کریں گے, کریں گے کیسے؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ انڈین پنجاب کے, پاکستانی پنجاب کے تعلقات ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, سکھ آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ حکومت پنجاب کرتی ہے نا پاکستان میں, یہ حکومت بلوچستان کرے گی. اسی پر اعتراض ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب, آپ کا کام ہے نہیں ہے. بھائی ایران سے اسمگلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں بارڈرز پہ ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی تعداد میں. یہاں پہ وہ ویگو ڈالے آتے ہیں, ان میں پیٹرول کے ٹینک وینک لدے ہوتے ہیں. تو اب اگر اس پہ پنجاب کے لوگ کہیں ہم اس کو ڈیل کریں گے, آپ رہنے دیں, ٹھیک ہے, پنجاب کی پولیس وغیرہ کہے ہم ڈیل کریں گے, کیا کرنے دیا جائے گا؟ مشکل ہے. مطلب عجیب و غریب لاجک ہے, بلا وجہ کا ایک اس پنگا بنا کے بیٹھ گئے. فضل الرحمان جو صوبے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آ گئی. گنڈا پور حکومت کہہ رہی نہیں آ گئی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں قیامت آ گئی ہے تو بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, کریں, ونڈرفل, نکال دیں. ریاست پاکستان سیاسی احتجاج کرنے کے بجائے نکال دے, افغان سفیر کو نکال دے, وہ وہاں سے آپ کے سفیر کو نکال دیں گے. اچھا, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے ترانے میں میوزک کے علاوہ, میوزک تو ہوتا ہی ہے, تو جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اسلامی سب سے زیادہ جس ملک کو فالو کیا جاتا ہے اور جس کے نظریات یا سرزمین مقدس سعودی عرب, تو اس کے ترانے میں میوزک ہے. یار اگین سعودی عرب کے ترانے کا ریاست سعودی عرب سے لینا دینا ہے, سعودی عرب کے ترانے کا اسلام سے کچھ لینا دینا ہے.
مطلب کیا سعودی عرب کا ترانہ وہ حرمین کے جو کلید بردار ہیں، متولی ہیں، شیوخ ہیں، کیا انہوں نے بنایا ہے؟ یار مطلب جاوید چودھری صاحب کی یہاں پر لاجک دے کر آپ نے، وہ آدمی جو جی پی ایس اور اس کے بعد ابھی ایک نئی تازہ بھی کھچ ماری تھی، وہ میں بول رہا ہوں، وہ جب وہ آدمی تمام باتیں کرتا ہے تو اس کی اگر آپ لاجک لے کر آئیں گے تو پھر میں کہوں گا مطلب یار چھوڑ دیں، مطلب یہ تو نہ کریں، اب یہ زیادتی ہے۔ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔